السلام علیکم، میرا نام ہے محمد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جمیل آفیشیل چینل۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے مائیکل جیکسن۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل میں جو نئے حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان تھا جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے چار چیزوں سے نفرت تھی۔ اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کرنا چاہتا تھا۔ اسے عام لوگوں کی طرح 70-80 برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنا آخری گانا گائے، 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے اور کروڑوں مداحوں کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن نے آنے والی زندگی ان چاروں خواہشوں کی تقریب میل میں بسر کر دی۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ ایک ماہ میں اس کی 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوگی اور یہ گنیز آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا۔ اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی۔ مائیکل نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کرا دی۔ امریکہ اور یورپ کے 55 چھوٹے بڑے پلاسٹک سرجن کی خدمت حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئے۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کے باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنی ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر دیا۔ اس نے اپنی ایڈریس تبدیل کر لیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدام کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی میں گرداب بھی پھنستا گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلویس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے اور اس نے مصنوعی طریقے سے تولید کے ذریعے ایک نرس ڈی بی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کرا لیا تھا۔ ڈی بی رو کے بطن سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی، لہذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھاتا تھا۔ وہ مخصوصی خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اسے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا اسٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا۔ اس نے اپنے لیے پالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ وہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل اٹھا رہا تھا اور ان کے ڈونر نے
بر وقت ضرورت اپنی اعضاء اپنی احتیاط کر دینے تھے، چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک ضرور زندہ رہے گا، لیکن پھر 25 جون کی رات آئی، اسے سانس لینے میں دشواری آئی۔ اس لیے ڈاکٹر نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کرا لیا۔ یہ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو ہسپتال لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی، جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹر نے اسے منع نہ کیا ہو، وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کی دورانیوں میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اسے ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنی پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا، وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے کولے کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئی کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلر کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹر بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں سے چلا گیا اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ کوئی راک اسٹار ہو یا فرعون۔ وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا، وہ موت کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا جسم سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے ہم موت کو دھوکہ دیں گے، ہم 150 سال تک زندہ رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔